اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حب علی روح العبادہ وقال ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجاۃ احب اللہ من احب حسینا وَأَبْغَضَ اللَّهُ مَنْ أَبْغَضَ حُسَيْنًا صلوات برادران ایمانی، بارگاہ الہی میں دعا کرتے ہیں کہ مالک دعا کے بغیر ہمارے پاس کچھ نہیں، ہم تنہا نہیں آئے، ہم حسین ابن علی کو وسیلہ بنا لیا۔ مالک ہمارے گناہوں کی طرف نہیں دیکھ، اپنی رحمت کی طرف دیکھ۔ پروردگار ان لوگوں کے، ان مومنین و مومنات کے ذہن میں جتنی نیک دعائیں، کچھ دعائیں ان کے دلوں میں ہیں، کچھ دعائیں زبان پہ آ چکی ہیں۔ مالک دل والی بھی تو جانتا ہے، زبان پہ آنے والی دعا بھی تو جانتا ہے۔ مالک جن کے صدقے میں تو نے کائنات بنائی ہے، ان سب کی نیک دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ پروردگار بنفس حسین کے صدقے میں کچھ دعائیں میرے ذمہ لگائی گئی ہیں۔ پروردگار صدیق صاحب مرحوم کے لیے دعا ہے کہ مالک ان کو غریب کی رحمت کرے، ان کی قبر کو تحت نگاہ میں پروردگار۔ اس کے علاوہ حسن عباس، ظفر ذوالفقار بھٹی وہ بیمار ہیں، بیمار کربلا کا صدقہ انہیں شفائے کلیت۔ پروردگار سید علی عابد، حیدر، محمد شاہ، مالک تیرے خزانوں میں کمی کوئی نہیں، تو علی کل شیء قدیر ہے، ہم محتاج ہیں تو بے نیاز ہے۔ پروردگار محسن صاحب کے بارے میں بھی دعا ہے کہ مالک ان کے گھروں پہ اپنی خاص رحمت نازل فرما۔ الہی ان کے علاوہ جو مریض ہیں انہیں شفا یابی عطا فرما۔ پروردگار جو مسافر ہیں ان کے سفر پہ قدر فرما۔ جتنے احباب تشریف لا چکے ہیں ان کے گھروں پہ بھی اپنی رحمت نازل فرما۔ پروردگار جتنی مذکورات تشریف فرما ہیں مالک انہیں خاموشی سے مجلس سننے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار جتنے لوگ آ رہے ہیں مالک ان کی بھی نیک اور شرعی دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ پروردگار تمام حاضرین کی نیک اور شرعی دعائیں تجھے آج کے شہزادے حسن کے یتیم حضرت قاسم علیہ السلام کا واسطہ، ان سب کی نیک دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے صلوات مل کے بلند آواز سے صلوات کا پڑھنا بہت بڑی عبادت ہے۔ جگہ امام فرماتے ہیں جو لوگ مجھ پر اور میری جد پر اجتماعی صلوات پڑھتے ہیں تو صلوات کی برکت سے ان کی محفلوں سے اللہ منافقت جیسی بیماری دور فرما دیتا ہے۔
سکتی ہے کہ مذکورات صلوات سن کر خاموش ہو سکتی ہے۔ برادران ایمانی، حمد ہے اس اللہ کی جو بندوں کو قوت برداشت سے زیادہ ہے، تکلیف نہیں دیتا لیکن اوقات سے زیادہ عزت ضرور دیتا ہے۔ عزتیں اللہ عطا فرماتا ہے، نعمتیں اللہ عطا فرماتا ہے۔ جو اللہ نعمت دے اس پر شکر کیا جائے تو اللہ نعمتوں میں اضافہ کر دیتا ہے۔ قرآن میں سورہ مبارکہ ابراہیم کی آیت جو آپ سماعت فرما رہے ہیں، اللہ فرماتا ہے یاد کرو جو میری نعمتوں پر شکر ادا کرو گے تو میں اللہ تمہاری نعمتوں میں اضافہ کروں گا۔ وَإِذْ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر نعمتوں پر شکر ادا نہیں کرو گے تو اس کا عذاب شدید ہے۔ جو اللہ نعمت دینا جانتا ہے نا، شکر ادا نہ کرو گے تو وہ نعمتیں لینا بھی جانتا ہے۔ دوستان محترم، کتنی نعمتیں اللہ نے آپ کو بن مانگے عطا کی۔ ذرا تصور کرو کتنی نعمتیں اللہ نے بن مانگے عطا فرمائی۔ کتنی نعمتیں ہیں جو آپ نے مانگی ہیں تو عطا ہوئی ہیں۔ اولاد نعمت ہے، والدین نعمت ہے، ہمسائے نعمت ہے، رشتہ دار نعمت ہے، رزق نعمت ہے۔ شمار کرو تو اللہ کی نعمتیں شمار نہیں کر سکتے، لیکن یاد رکھو سب سے بڑی نعمت اللہ کی ذات مصطفیٰ ہے۔ ان بندوں پر سب سے بڑی نعمت ذات مصطفیٰ ہے۔ نعمتیں خرچ کرو گے تو نعمتوں میں اضافہ ہوگا، نعمتوں پر شکر کرو گے تو نعمتوں میں اضافہ ہوگا۔ جس قوم نے، جس قبیلے نے، جس خاندان نے، جس مذہب نے مصطفیٰ جیسی نعمت پر اللہ کا شکر ادا کیا، اللہ نے پھر اسی قوم کو علی جیسی نعمت عطا کی۔ علی جیسی نعمت کوئی عام نعمت نہیں، علی جیسی نعمت۔ اللہ علی دینے سے پہلے بندوں کو مصطفیٰ دے کر آزماتا ہے کہ کون اس نعمت عظمیٰ پر اللہ کا شکر ادا کرے۔ یہ بچہ نوجوان ہے میرے سامنے، کیا نام؟ افضال۔ یہ مجھے کہے کہ آقا آپ مجھے انگوٹھی دے جائیں، میں انگوٹھی دے دے۔ ایک مہینے کے بعد آؤں، یہ کہے مجھے آپ گھڑی دے دیں۔ بہتر دیکھو، میں پوچھ سکتا ہوں نا انگوٹھی کہاں ہے؟ اگر انگوٹھی تیرے پاس نہیں تو نے توہین کی ہے نا۔ جو انگوٹھی کی، آپ کہیں گے آقا انگوٹھی کی جو حفاظت نہ کر سکے اسے گھڑی نہیں دینا۔
جن بندوں نے مصطفیٰ جیسی نعمت پر شکر ادا نہیں کیا، اللہ کبھی بھی ان کو علی جیسی نعمت نہیں دے گا۔ جس نے مصطفیٰ پر شکر کیا، اللہ نے علی جیسی نعمت دی۔ علی کوئی اتنی بڑی نعمت ہے، جس نے علی جیسی نعمت پر اللہ کا شکر ادا کیا، اللہ نے پھر انہیں حسن جیسی نعمت دی۔ حسن اللہ نے انہی کو دیا جنہوں نے علی جیسی نعمت پر شکر ادا کیا۔ حسن کوئی اتنی بڑی نعمت ہے، جس قوم نے حسن بادشاہ پر اللہ کا شکر ادا کیا، اللہ نے اسی قوم کو حسین جیسی نعمت دی۔ حسین نعمت عظمیٰ ہے۔ سب سے بڑا ہادی میرا رسول، سب سے بڑا سچا میرا رسول۔ یہ جو لوگ اللہ کو مانتے ہیں، یہ مصطفیٰ نے ہی منوایا کہ وہ ہے، اور مصطفیٰ کے کہنے پر ایک صلوات پڑھیں گے محمد۔ جتنے دوست بیٹھے ہو، ویسے صلوات اتنی پڑھی جانی چاہیے کہ باہر پتہ چلے اندر مجلس ہو رہی ہے۔ ابھی بھی ایک دو چار بندے اونچی پڑھتے ہیں، دو چار بندے ساتھ بالکل آہستہ پڑھتے ہیں کہ میرا ساتھ والا اونچی پڑھ رہا ہے۔ بھائی ساتھ والے کو اپنا ثواب ہے، تجھے اپنا ثواب ہے، سب مل کے ذرا بلند لہجے میں صلوات پڑھو۔ برادران ایمانی، آپ متوجہ ہو گئے، آپ کا بہت شکریہ۔ 10 محرم 61 ہجری سے پہلے حسین فقط علی کے بیٹے کا نام ہے۔ 10 محرم 61 ہجری سے پہلے حسین فقط علی کے بیٹے کا نام ہے۔ 10 محرم 61 ہجری کے بعد حسین صرف علی کے بیٹے کا نام نہیں، بلکہ ہر نیکی کا نام حسین ہے۔ میری بات آپ تک پہنچ رہی ہے کہ 10 محرم 61 ہجری سے پہلے یزید فقط معاویہ کے بیٹے کا نام ہے۔ 10 محرم 61 ہجری کے بعد صرف معاویہ کے بیٹے کا نام یزید نہیں، کائنات کی ہر برائی کا نام یزید ہے۔ میرے بھائی بات کل یہاں تک پہنچی تھی کہ اللہ کا سب سے بڑا ہادی مصطفیٰ پہنچی تھی یہاں تک۔ اللہ کا سب سے بڑا سچا نبی، صادق نبی، اتنا سچا کہ بندے کلمہ نہیں پڑھتے، کہتے ہیں تو صادق بھی ہے، تو امیر بھی ہے، تو صادق بھی ہے، تو امیر بھی ہے۔ کافروں کی نگاہ میں جو امین ہو اسے مصطفیٰ کہتے ہیں، اور جو نبی کی نگاہ میں امین ہو اسے علی کہتے ہیں۔ برادران ایمانی، آپ ایک پھر صلوات پڑھیں محمد۔
اتنا سچا کہ لوگ کلمہ نہیں پڑھتے، صادق بھی مانتے ہیں، امین بھی مانتے ہیں۔ ایک مرتبہ نبی نے کہا اگر میں کہوں اس دیوار کے پیچھے لشکر ہے تمہیں مارنے کے لیے آ رہا ہے، میری بات مان جاؤ گے؟ سب نے کہا مان جائیں۔ نبی نے کہا میں کہوں لشکر ہے تمہیں نظر بھی نہ آئے، دیوار بھی ہٹ جائے، میں کہوں ہے مان جاؤ گے؟ کہتے ہیں مان جائیں۔ پیغمبر کہتے ہیں کیوں مان جاؤ گے؟ آواز آتے ہیں عبداللہ کہ یہ دین ہماری آنکھوں میں کوئی فرق ہو سکتا ہے، تیری زبان میں کوئی فرق نہیں آ سکتا۔ یہ کائنات کا سب سے بڑا سچا، اس نے پھر اپنے سچے منوائے ہیں۔ جس کو یہ کہے یہ سچا ہے وہ سچا ہے۔ پہلے یہ جو 24 ذی الحج ہے، یہ کوئی چادر والی بات ہے، آپ جانتے ہیں چادر والی بات حدیث کے ساتھ، یہ واقعہ بھی 24 ذی الحج کا ہے، اور جو مباہلے میں 5 گئے ہیں یہ واقعہ بھی 24 ذی الحج کا۔ ایک اور شرط ہے، وہ جو علی نے انگوٹھی دی تھی زکات میں حالت نماز میں، وہ بھی 24 ذی الحج کا۔ علی 3 واقعے 24 ذی الحج، علی نماز پڑھ رہے تھے، انگوٹھی دی کہ مولا انگوٹھی، وہ انگوٹھی کوئی 200 400 500 والی نہیں تھی۔ آپ کو یاد ہے کہ نبی حضرت سلیمان تھا جس کی ہوا پہ تخت ہوتا تھا اور اوپر لوگ بیٹھے تھے، اس کے ہاتھ میں ایک انگوٹھی تھی جس پر اسم اعظم درج تھا۔ وہ انگوٹھی بطور میراث نبی تک پہنچا۔ حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلوات پڑھنے کو لگا۔ وہ انگوٹھی سید الانبیاء کے پاس پہنچی، وہ انگوٹھی بطور دامادی نبی نے پہنائی علی کو۔ بات میں سمجھ آئی؟ علی کو پہنائی، وہی انگوٹھی پہن کر علی نماز پڑھ رہے۔ سائل نے آگے سوال کیا، آپ جو آگے آگے سلوات پڑھتے ہوئے ایک قدم آگے ہوتے ہیں، پیچھے آنے والے دوست بیٹھ جائیں گے، سلوات بھی بلند لہجے میں پڑھ لیں، اللہم شاباش۔ ویسے میری ضرورت نہیں میں کہوں آگے آ جاؤ، یہ امام بارگاہ آپ کی ملکیت ہے، حسین کی ملکیت ہے تو حسینیوں کی ملکیت ہے۔ جس جگہ آپ بیٹھے تھے آپ اس کے مالک ہیں، میں نہیں کہہ سکتا، لیکن میں نے جو آپ کو گزارش کی ہے نا، میں نے اس لیے کی ہے کہ آج مجلس میں آپ کو دوہرا ثواب ملے۔ ایک تو یہاں پہلے بیٹھے تھے، آپ آگے آ گئے اور آپ کی جگہ پہ دوسرا مومن آ گیا، ایک صلوات پڑھ لیں محمد۔ برادران ایمانی، میں کچھ کہہ رہا ہوں، جس جگہ آپ بیٹھے تھے آپ آگے آ گئے اور آپ کی جگہ پر دوسرا مومن آیا ہے، جس جگہ کو آپ نے چھوڑا ہے اس جگہ کو یاد بیٹھا ہے، آپ کو آج اپنا ثواب بھی ملے گا اور جو آپ کی جگہ پہ آ کے بیٹھا ہے اس کے ثواب میں بھی آپ شامل ہو جائیں۔ علی نماز پڑھ رہے تھے، رکوع میں سائل نے آگے سوال کیا۔ اب سائل کا تو مجھے پتا نہیں، چونکہ ان کے در پہ فرشتے بھی سائل بن کے آتے ہیں۔
لیکن علی نے اشارہ کیا، انگوٹھی لے گیا۔ لوگ سوال کر سکتے ہیں کہ علی کے پاؤں میں ایک مرتبہ تیر لگا تھا، تو نبی نے کہا تھا تب نکالنا جب علی نماز پڑھے۔ توجہ ہے؟ تب نکالنا جب علی نماز پڑھے، علی کو خبر تک نہیں ہوگی۔ اس کا مطلب ہے علی کو تو خبر تک نہیں ہوتی، تو یہ سائل کا یہ سائل کا سوال کرنا علی کو کیسے پتا چلا؟ اگر آپ متوجہ ہیں تو جب تک وہ بندوں سے مانگتا رہا علی کو خبر نہیں ہوئی۔ جب اس نے کہا اللہ تیرے دربار سے خالی جا رہا، تب علی نے اشارہ کیا انگوٹھی لے گا۔ انگوٹھی زکات میں دی، وہ انگوٹھی کوئی عام نہیں، جو انبیاء کی حکومتوں کو زکات میں دے اسے علی کہتے ہیں۔ اچھا، زکات سارا مال نہیں دیا جاتا، زکات کچھ حصہ دیا جاتا ہے۔ 21 من گندم ہو 1 من زکات دی جاتی، جب 42 من ہو تو دوسرا من دیا جاتا ہے۔ 1 من جو گندم دے، اس کا مطلب ہے کہ اس کے پیچھے 20 من ہے تو اس نے 1 من دیا ہے۔ 20 من یعنی مال کا کچھ حصہ زکات دی جاتی ہے۔ زکات دی جاتی، مال کا کچھ حصہ، بہتر دیکھو، مال کا کچھ حصہ زکات دی جاتی ہے۔ جس علی کی زکات نبیوں کی حکومت ہو، اس کے اصل مال کا حساب کون کرے گا؟ یہ واقعہ بھی 24 ذی الحج کا ہے، اور جو واقعہ آپ کے ذہن میں آیا ہے، اللہ کے نبی نے نجران کے عیسائیوں کو بلایا اور پیغام دیا، دیکھو ہماری حکومت قائم ہو چکی ہے، ہماری حکومت قائم ہو چکی ہے، تمہیں حکم ہے کہ کلمہ پڑھو، اگر کلمہ نہیں پڑھو گے تمہیں 1 رات کی مہلت دیتا ہوں۔ نبی نے کہا 1 رات کی، بولو یار 1 رات کی۔ دیکھو جس جگہ بندہ مجلس سنتا ہے، میں آپ کو اشارہ کروں، مجلس میں غازی کا پہرا ہوتا ہے۔ ہمارے جو دوست سائیوال میں نماز پڑھنے آتے تھے، شیخ صاحب ایک دن آئے تو نماز ہو چکی تھی۔ شیخ صاحب کہتے ہیں قبلہ جماعت ہو گئی؟ کہا ہو۔ کہا ہو، تو کہا آپ اکیلے پڑھ لیں؟ تو کہا اکیلے تو میں صرف نماز ہی پڑھوں گا، اکیلے تو میں صرف نماز۔ اور سب کہتے ہیں پھر آپ پہلے کیا کرتے ہیں؟ آواز قبلہ آپ کے پیچھے پڑھتے ہیں، آپ پڑھاتے ہیں، ہم پیچھے نماز بھی پڑھ لیتے ہیں، ساتھ دکان کا حساب صبح بھی کر لیتے ہیں۔ اب مجلس میں آگے بندہ دکان کا حساب کرتا رہے یا کوئی سوچتا رہے تو مجلس اس نے کیا سنی؟ جو ذہنی طور پر مجلس میں نہ ہو، سنانے والا چاہے نبی بھی ہو، بندے نہ سنتے ہیں نہ سمجھتے ہیں۔ توجہ ہی نہیں، باہر نکل کر کئی مرتبہ بندوں نے علی سے پوچھا ہے آج محمد کیا کہہ رہا؟ کہا ہی نہیں، کہا ہم کسی کو مجبور نہیں کرتے کہ کسے مانو، کم از کم ماننے میں تمیز رکھو، سوال کرنے والوں کو سوال کرنے کی جگہ مانو، جواب دینے والے کو جواب دینے کی جگہ مانو۔
آج تک جتنی کتابیں آپ نے پڑھی ہیں ان میں یہی لکھا ہے فلاں علاقے کے لوگ آئے، انہوں نے علی سے یہ پوچھا، فلاں محلے کی عورتیں آئیں، انہوں نے علی سے یہ پوچھا، فلاں حکومت کے باشندے آئے، انہوں نے علی سے یہ پوچھا۔ منہ مانگا علاج اس بندے کو جو ثابت کرے علی نے بھی جا کے کسی سے کچھ پوچھا ہو۔ کائنات کے نبی نے ایک رات کی مہلت دی۔ میری بات آپ تک پہنچ رہی؟ نبی نے مہلت دی، ایک رات ہے، فیصلہ کر لو۔ کلمہ پڑھتے ہو تو ٹھیک، ورنہ کل مبالہ ہو۔ کل کیا ہوگا؟ بولو سارے، کل کیا ہوگا؟ مبالہ ہوگا۔ جھوٹوں پر اللہ کی، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہوگی۔ ہم کل آپ سے مبالہ کریں۔ کل آ گئی، عیسائیوں کا ایک بڑا نام تھا ابو حارثہ۔ اس نے کہا دیکھو اگر محمد اپنی اولاد لے کے آئے نا تو مباہلہ نہ ہو۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں، محمد اپنی اولاد لے کے آئے نا تو مباہلہ نہ کرنا، ایک سال میں سارے عیسائی ختم ہو جاؤ۔ وہ اتنا سچا ہے۔ اگر حکومتی پروٹوکول پہ آئے تو پھر مبالغہ کر۔ ارشاد رب العزت ہوا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فمن حاجک من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ آیت کی ترتیب یہ ہے کہ اس مسجد فل بھر گئی اعلان پر کہ مبالغے میں جانا ہے۔ سلیمان بھی تیار ہو گئے۔ سلیمان سے نبی نے کہا آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا؟ سلیمان کہتا نہیں۔ فرمایا کبھی پیچھے جھوٹ نہیں بولا؟ سلیمان اس میدان میں ہو جائے گا جس نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہ بولا۔ میں سن رہے ہو میری بات؟ زندگی میں کبھی جھوٹ نہ بولا۔ اس میں 3-4 لفظ ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ندعو ابنانا۔ ابنانا کسے کہتے ہیں؟ بیٹوں کو۔ ابنانا، بولو ابنانا بیٹے، نسانا عورتیں، انفسنا نفس، آسان ترجمہ کرو جان۔ جان، بندے کہتے ہیں نا جان ہے تو جہان ہے۔ آپ کی جان ہے تو جہان ہے۔ اس میدان میں نبی کی جان علی ہے۔ نبی کی جان علی ہے۔ آپ کا جہان آپ کی جان کی وجہ سے، نبی کا جہان نبی کی جان کی وجہ سے، یعنی علی کی وجہ سے نبی کا جہان ہے۔ 3 چیزیں اپنانا، پیغمبر نے سامنے بیٹے رکھے، چونکہ آیت میں پہلے ہے اپنا آنا، پیچھے ہے نسانا، نبی نے پیچھے عورت رکھی یعنی بیٹی، پیچھے انفسنا۔ ساری زندگی حکم ہے کہ عورت پیچھے چلے، مرد آگے چلے۔ بات آپ کو سمجھ آئی؟ مرد آگے چلے، عورت پیچھے چلے۔ یہ کیسا میدان ہے جس میں نبی کے اللہ کے حکم سے نبی نے فاطمہ کو آگے رکھا۔ سن رہے میری بات؟ فاطمہ کو آگے رکھا، علی کو پیچھے رکھا۔ آپ نے جب بھی کبھی سفر کیا ہے میدان میں یا سڑک پر یا پگڈنڈی پہ یا گھر سے باہر، تو بچے
ماں اٹھاتی ہے یا باپ اٹھاتا؟ یہ کیسا میدان ہے؟ دونوں بچے نبی کے پاس ہیں، اماں کا ہاتھ بھی خالی ہے، باپ کا ہاتھ بھی خالی ہے۔ کوئی سمجھ آئی بات؟ میں کہتا ہوں نبی اللہ ایک بچہ ماں کو دے لے، ایک بچہ علی اٹھائے، آپ آگے تنہا جائیں، عجب نہیں پیغمبر جواب دے تو خطیب ہے، لوگ یہ سمجھیں گے کہ ماں جب بھی باہر جاتی ہے بچہ ضد کرتا ہے، میں نے بھی جانا ہے، باپ نکلے میں نے بھی جانا ہے۔ میں آئندہ نسلوں کے ذہنوں پر تالے لگا کے جا رہا ہوں کہ بندے یہ نہ سمجھے بچے ماں کے ساتھ گئے تھے۔ میں بچوں کو فاطمہ کے بیٹے بنا کے نہیں، دین کی ضرورت بنا کے لے گا، فاطمہ کی اولاد بنا کے نہیں، دین کی ضرورت بنا کے میدان مباہلہ میں لے کے جاؤ۔ ایک چھوٹا سا جملہ ہو، نبی اللہ آپ نے حسین کو گود میں لیا، حسن چھوٹا انگلی کے ساتھ ہے، بچوں کو نہ لے جائیں، بڑے چلے جائیں، بچے نہ لے جائیں۔ عجب نہیں پیغمبر جواب دے، میدان ہے صداقت کا، میدان ہے صداقت کا۔ میں حسین کو گود میں اٹھا کے نسلوں کو بتانا چاہتا ہوں، اس میدان میں قد بت کی بات نہیں، قد بت کی بات نہیں، صداقت کی بات ہے۔ میں اعلان کر رہا ہوں حسین جھولے میں بھی اتنا سچا ہے جتنا میں رسول سچا۔ بہت شکریہ، آپ متوجہ ہو گئے۔ 5 تن گئے ہیں، 5 سچے ہیں، بولو 5 سچے ہیں، 5 ہی سچے، 5 ہی سیگے جمع کے تھے۔ پیغمبر مدینے سے نکل کر اللہ کو بتا رہے مالک کتنے سچے تھے میں لے آیا، ان کے علاوہ مدینے میں نہ کوئی صدیق بچا ہے نہ کوئی صدیقہ بچی۔ نبی سچا ہے، بے شک سچا، علی سچا ہے، بے شک سچا ہے، نبی سچا ہے۔ نبی کسی کو کہے تیری بات ٹھیک نہیں تو پھر نبی سچا ہے۔ فاطمہ اور علی کسی کو کہیں تیری بات ٹھیک نہیں تو پھر فاطمہ اور علی سچے ہیں۔ حسن و حسین کسی کو کہیں کہ تم ٹھیک نہیں ہو تو اس کا مطلب ہے یہ سچے ہیں۔ بی بی سچی ہے، بی بی کسی کو کہے تیری بات ٹھیک نہیں تو پھر بی بی ہی سچی ہے۔ یہ میدان عمل ہے صداقت کا۔ میں کہتا ہوں نبی اللہ آپ بڑے ہیں، آپ چلے جائیں، کیا جھوٹوں پر لعنت نہیں ہوگی؟ آپ جائیں، جھوٹوں پر لعنت ہو جائے گی۔ جان کے والوں عجب نہیں پیغمبر جواب دے۔ دیکھو اس میدان میں ابنانا و ابناکم و نسانا و نساکم، نساءکم میں اکیلی فاطمہ گئی، یعنی فاطمہ کی جیسی اور کوئی عورت نہیں، اس لیے تنہا کون گئی؟ فاطمہ، تنہا جناب فاطمہ۔ انفسنا میں کوئی علی جیسا نہیں،
تنہائی تصور میں کہیں گئے ہو تو واپس آ جاؤ، ایک پیغام لے لو، نبی اللہ آپ اکیلے جائیں تو ان کے اوپر لعنت ہو جائے گی۔ پیغمبر جواب دیتے ہیں، خطیب میں چلا بھی جاؤں لعنت ہو جائے گی، لیکن دنیا یہ سمجھے گی جو صرف محمد کے مقابلے میں آئے وہ لعنتی ہوتا ہے۔ دنیا سمجھے گی جو صرف محمد کے مقابلے میں آئے وہ لعنتی ہوتا ہے۔ میں علی کو ساتھ لے کر، فاطمہ کو ساتھ لے کر، حسن و حسین کو ساتھ لے کر آئندہ نسلوں کو بتانا چاہتا ہوں، اور دنیا والوں جو میرے مرد مقابلہ ہے وہ بھی لعنت اللہ، جو میرے بعد ان کے مقابلے میں آئے وہ بھی لعنت اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ پانچ تن کے عشق میں آئے، پانچ تن کی محبت میں تشریف لائے۔ پانچ تن کی محبت بہت بڑی نعمت عظمیٰ ہے، کائنات کی عظیم نعمت ہے کہ جن کی محبت کے بغیر کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، محرم کی آج 7 تاریخ، کچھ پیغام محبت حسین نے سن لو۔ حسین اللہ کی نعمت عظمیٰ ہے۔ امام حسین کا فرمان ہے، بندے موت سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، جہنم سے نہیں۔ پھر سنو، امام فرماتے ہیں بندے موت سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، جہنم سے نہیں۔ حالانکہ کوشش کرنے سے بندہ جہنم سے تو بچ سکتا ہے، لیکن موت سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ ایک اور فرمان سماعت فرما لو، امام حسین جس کے عشق میں آئے ہوئے، اس نے ایک مرتبہ کربلا سے کہا تھا، حل منا سرنجن سونا، میری مدد کرو مدد۔ یہ بچانے کے لیے نہیں کہ مجھے بچاؤ، فرماتے ہیں جس دین کو میں بچا کے جا رہا ہوں کوئی ہے اس دین پہ عمل کرنے والا، جس مشن کو میں بچا کے جا رہا ہوں اس مشن پر اکبر جیسا بیٹا قربان ہوا۔ وہ مشن بہت غلط ہے۔ کائنات کے ہر تاجر نے چیزیں سستی خریدی ہیں اور مہنگی بیچی ہے۔ یہ وہ اللہ کی بارگاہ میں تاجر ہے جس نے جنت مہنگی خریدی ہے اور سستی دی ہے۔ ایک آنسو کے عوض ملتا ہے گھر فردوس میں۔ شبیر نے جنت کو کس قدر سستا کر دیا۔ اکبر تو کجا اس دین پر حسین کا اصغر بھی قربان ہوا۔ شیرخوار بچہ، کبھی گھر جا کے سوچنا، شیرخوار بچہ بھی دین پر قربان ہوا۔ 14 دن کا تھا اصغر جس دن ماں مدینے سے چلے تھی۔ سوچو ذرا،
جس مظلوم کا بچہ 14 دن کا ہو وہ کتنے لمبے سفر کرے۔ یہ وہ شہید ہے جس کی ساری زندگی سفروں میں گزر گئی۔ اجرکم علی اللہ، مولا آپ کو ظاہر آؤ غریب پر پوری کائنات سلام پڑھتی، میرے ساتھ مل کر معطر کریں گے ماحول کو، پڑھیں میرے ساتھ السلام علی الحسین۔ سارے بندے پڑھیں، اللہ کے ملائکہ پڑھتے ہیں السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ میرے بھائیوں، امام حسین علیہ السلام نے اسی شہید پر آپ کو یاد نہیں کیا، لیکن جب اصغر کی شہادت ہوئی ہے اس وقت غریب نے کہا ہے کاش شیعو تم میرے پاس کربلا میں ہوتے تو دیکھتے میں اصغر کے لیے پانی کس طرح مانگ رہا تھا۔ چھوٹے بچے کے لیے پانی جو پیتا ہے نا، ماں اس کو 2 انگلیاں پانی میں ڈال کر منہ کے لبوں کے ساتھ مس کرتی ہے، بچے کی پیاس بجھ جاتی ہے۔ اتنا سوال کیا بہتے دریا پر حسین، اجرکم علی اللہ، مولا آپ کو جزائے خیر دے۔ بہتا ہوا دریا، اتنے پانی کا سوال کیا ہے مظلوم کربلا نے، ایک گھونٹ پانی ہے۔ علامہ حافظ محمد ریاض جو جامعہ المنتظر کے پرنسپل ہیں، انہوں نے کتاب لکھی ہے ریاض المجالس، اس میں یہ واقعہ درج ہے کہ عرب کے لوگ عرب کے لوگ، آواز جا رہی ہے تو ٹھیک ہے، عرب نبی پڑھو، وہ کہتے ہیں عرب کے لوگ واقعہ کربلا برپا کر کے کربلا کی یاد مناتے تھے، یعنی کسی کو حسین ابن علی کی شبیہ، کسی کو حضرت عباس کی شبیہ، کسی کو حضرت قاسم کی شبیہ۔ انہیں کوئی بچہ نہ ملا جسے اصغر کی شبیہ بنا۔ وہ کہتے ہیں ایک بزرگ کو انہوں نے بٹھایا اور کوئی نقلی بچہ اس بزرگ کی گود میں بٹھا کر انہوں نے عزاداری کرنی تھی، خاتم کرنا تھا، تو اب تیر مارنے والا کوئی تیار نہ ہوا۔ بلاخر ایک عیسائی کو لائے، کہتے ہیں ہم شیعہ ہیں، ہم نے حسین کا غم منانا ہے، ہم کربلا کا نقشہ بناتے ہیں، ہم ماتم کریں گے۔ بچہ بٹھایا بزرگ کی گود میں، عیسائی کو لا کھڑا کیا، تو اس بچے کو تم نے تیر مارنا ہے تاکہ ہم رو سکیں۔ وہ 2 مرتبہ اس نے کوشش کی بچے کو تیر مارنے کی، تیسری مرتبہ بیٹھ گیا، کہتا ہے بھائی کسی مسلمان سے کہو
میں بچے کو تیر نہیں مار سکتا۔ اللہ جانے حرمل نے 6 ماہ کے بچے کو تیر کیسے مارا ہے۔ ماں بھی دیکھ رہی تھی، بہنیں بھی دیکھ رہی تھی۔ حسین علیہ السلام بچے کو اٹھا کر لائے، کہا ان سے پانی مانگو۔ رونے والے عزاداروں، سیدو غیر سیدو، دل دکھے مجھے معاف کرنا، حرملہ بھی 3 مرتبہ نشست کو سیدھا کیا، پھر تیر نیچے گرا۔ ابن سعد کہتے تیر مارتا کیوں نہیں؟ آواز آئی میرے قریب آ، وہ سامنے دیکھ۔ کالی کنات کبھی اوپر ہوتی ہے کبھی نیچے ہوتی ہے، اللہ جانے اس کی ماں ہے یا پھوپھی، تو تڑپ کے کہتی ہے اپنے تیر کا وزن بھی دے، اصغر کے جسم کا وزن بھی دے۔ رونے والوں، ایک کتاب میں لکھا ہے کہ جب مختار کی شادی آئی ہے تو اس وقت مختار نے سارے قاتل بلائے، اکبر کا قاتل قاسم کا اور محمد کا، یہ کرسی پر بیٹھا اور رویا۔ جب حرمل سامنے آیا ہے تو رویا ہے۔ اس نے کہا بدبخت، تو نے کون سا جرم کیا ہے؟ جس نے اکبر کو مارا تھا نا، اکبر کی ماں بھی سائے پہ آ گئی۔ قاسم کو جس نے مارا تھا، قاسم کی ماں بھی سائے پہ آئی ہے۔ تو نے کیسا ظلم کیا ہے کہ آج تک اصغر کی ماں نے نہ ٹھنڈا پانی پیا ہے نہ وہ سائے پہ آئے گے۔ رونے والوں، کب تک رو گے اصغر کو؟ اتنا اصغر نے ماں کا دودھ نہیں پیا جتنا اسلام کو خون دیا۔ اجرکم اللہ، 2 منٹ کی زحمت اور ہے میرے بھائیوں۔ جب عمر صاحب نے سر گنے تو سر 71 تھے، اس نے سالار کو بلایا، ہم نے 72 مارے ہیں، ایک سر کہاں ہے؟ سن سکو گے؟ ایک ظالم کہتا ہے میں نے اصغر کی لاش حسین کو دیکھا تھا خیمے کے پیچھے دفن کرتے ہوئے، اگر تو اجازت دے تو ہم سر برآمد کر سکتے ہیں۔ 40 گھوڑ سوار جن کے ہاتھوں میں نیزے تھے، آپ نے صرف سنا ہے نا؟ آپ سکینہ سے پوچھے کیفیت کیا ہے، رباب سے پوچھے کیفیت کیا ہے۔ ان ظالموں نے خیموں کے پیچھے زمین پہ نیزے مارنے شروع کیے۔ ایک نیزہ بھاری تھا، جب اٹھایا گیا تو اصغر کا جسم بھی نیزے پر تھا۔ اصغر